الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبیٰ وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ علماء گرامی سب حضرات جو دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، یہ ایک ایسی محفل ہے، محفل چہلم بھی ہے، مگر اس میں خاص ایک بات یہ ہے کہ جس شخص کے لیے یہ محفل ختم شریف منعقد کی گئی ہے، اسے شاید دنیا کی دولت تو اتنی حاصل نہ تھی، لیکن اپنے پیر سے نسبت کی دولت ضرور حاصل تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں برملا اور کھلی بات کرنے والا آدمی ہوں۔ اس سلسلے میں لوگ باتیں کرتے ہیں اور یہ دنیا ہے، اس میں کوئی کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں جو میرے سٹیج پر ہمارے ضلع اسلام آباد اور پنڈی کے مقتدر علماء تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاید بہت کم لوگ ان میں بھی ہوں جن کو اس بات کا علم ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ بار الہٰ، میں تیری بارگاہ میں ایک التجا کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ اللہ نے فرمایا تو میرا پیغمبر ہے، عرض کرنا تیرا کام ہے، سننا اور اسے پورا کرنا میرا کام ہے، تو بات کر، کیا بات ہے؟ آج کوئی خاص بات ہے؟ عرض کی یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ جب لوگ مجھے ملتے ہیں، مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، تو جب وہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور میرے سامنے نہیں ہوتے تو وہ میری تعریف کیا کریں، مجھے برا نہ کہا کریں۔ مجھے جس طرح سامنے ملتے ہیں، اسی طرح جب اپنے گھروں میں جائیں، اپنی اپنی ٹولیاں بنا کر بیٹھیں، مجلس آراستہ کریں، پھر بھی میرا ذکر اچھے لفظوں میں کیا کریں، میرے مالک میں تجھ سے یہی مانگتا ہوں۔ اب دیکھیں اتنے اولو العزم پیغمبر، کتنی شان والا پیغمبر، 500 سے زیادہ مرتبہ ان کا قرآن میں ذکر آیا ہے، نام آیا ہے، اتنا بڑا پیغمبر۔ تو پتہ ہے اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ
تیری عرض تو بجا ہے جو تو نے میری بارگاہ میں عرض کی ہے، مگر تجھے شاید پتہ نہیں یہ تو سلوک میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھا۔ تو میں تیری درخواست ضرور قبول کرتا، ویسے تو میں سب کی سننے والا ہوں، لیکن جو خاص میرے بندے ہیں میں ان کی بطور خاص سنتا ہوں، یہ درست ہے، مگر میں کیا کروں کہ یہ میں نے سلوک اپنے لیے بھی روا نہیں رکھا، لوگ مجھے بھی برا کہتے ہیں۔ اگر میں دے دوں وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ ہم جب انسان کو نعمت دیتے ہیں تو وہ اکڑ جاتا ہے، نخرہ کرتا ہے کہ میرے جیسا کون ہے دنیا میں، میری شان و شوکت کسے ملی ہے، میں بلند محلات والا ہوں، میری بڑی شان ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، تم کون ہو؟ وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، پہلو تہی کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب میں اس کو کوئی تکلیف دیتا ہوں، اس کو آزماتا ہوں تو وہ منہ لٹکا لیتا ہے، آنے تکو اللہ میں نے نلکے کیتا ہے کوئی غلطی یہی؟ ذرا جا لیا جو لیا لیا نہیں تو سلیا نہیں، منہ لٹکا لیتا ہے، شکوے کرتا ہے، لوگوں سے باتیں کرتا ہے، میری ناشکری۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرن، قریب ہے کہ غریبی بندیاں کافر بنا چھوڑے۔ یہ وہی فخر ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ الفقر فخری، غریبی، غربت اور افلاس میرے لیے فخر ہے۔ حضور نے فرمایا اسے کہتے ہیں فقر محمدی، یہ جس کے وارث ہیں فقراء، اللہ کے مقبول اولیاء اللہ جو ہیں وہ فقر محمدی کے وارث ہیں، جس پر حضور نے فخر فرمایا۔ تے ایکن روٹی کپڑا مکان، اس نے فقیر، بھئی روٹی ملے، کپڑا ملے، مکان ملے، اللہ نے فقیر نہیں، روٹی کپڑے مکان نے فقیر۔ منگتے جس طرح منگتے ہم تک ہو نا رستے بیٹھے ہونے، انہاں کل پوچھو تساں کے چاہینا ہے کہ جناب اساں روٹی چاہینی ہے، اللہ بھی ہے رسول بھی ہے پر فی الحال تو روٹی چاہیے، نہ اللہ تے نہ اللہ نہ رسول، صرف روٹی، کپڑا ملے تے مکان ملے۔ یہ جتنے نعرے لگتے ہیں یہ الفقر و فقری جو حضور نے فرمایا میرے لیے فخر ہے، یہ وہ نعرہ نہیں ہے، یہ روٹی کپڑے مکان کا نعرہ ہے۔ روٹی کپڑا مکان صرف اللہ دے سکتا ہے۔ روس کو دیکھیے، وہاں کا نظام ختم ہو گیا کہ نہیں؟ روس کیا اپنے جو وہاں کے لوگ تھے، ملک کے لوگ تھے، ان کو دے سکا روٹی کپڑا مکان؟ کوئی نہیں دے سکا۔ اللہ جو چاہتا ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، جس کو ہم چاہتے ہیں جتنا دیتے ہیں، رزق ہمارا ہے، جس کو جتنا دیں، جس وقت دیں، جتنا دیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ تو اللہ نے مسئلے آج دعوے نہیں کرنے چاہیے، جو کام اللہ کرنا ہوئے بندہ کوئی نہیں کر سکنا۔ تو فقیری جو ہے وہ فقر محمدی کا وارث بھی بناتی ہے، تے فقیری جڑی ہے وہ بندیاں کافر بھی بنا چھوڑنی، اللہ دا منکر، رسول دا منکر، نظام مصطفیٰ دا منکر۔ آج ویکھو، آج غریب ایسے بھی ہیں جڑے مختلف پارٹیاں در دوڑ رہے ہیں، نظام مصطفیٰ دے حامی نہیں، کلمہ نبی دا پڑھ دیں، لیکن حمایت انہاں پارٹیاں دی کر دیں جنہ دے نعرے غیر اسلامی۔
سمجھ آئی؟ تو یہ حضور سے تعلق نہیں ہے، یہ بے وفائی ہے، غداری ہے۔ کلمہ رسول کا پڑھیں اور ہم نام ان کا لیں جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، غیرت کا مقام ہے۔ تو یہ بابا علی بخش مرحوم میرے والد ماجد کی خدمت میں رہا اور اس کا ایک خاص تعلق تھا میرے ساتھ بھی، ہماری گپ شپ بھی لگتی تھی۔ وقت یہ سب پر آنا ہے، چاہے کوئی مرضی سے جائے یا بادل ناخواستہ جائے، جانا سب نے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہی کر سکتا ہوں اور یہی کر سکتا تھا کہ اس کے خلوص کا صلہ تو میں نہیں دے سکتا، صلہ تو اللہ دینے والا ہے، بندہ کیا دے سکتا ہے؟ ہم تو خود اس کے محتاج ہیں، ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ لیکن جو اس نے زندگی میں خلوص کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، تو میں نے علماء سے بھی درخواست تھی کہ اسلم چشتی صاحب سے کہا، مفتی ظہور اللہ صاحب سے، اور جتنے ہمارے یہاں علماء تشریف فرما ہیں، تو میں نے کہا آپ لوگ تشریف لائیں۔ وہ ایک شعر تھا سیماب کا، مجھے یاد آ گیا کہ جن کی قبریں بنی ہوتی ہیں، جن کے آستانے ہوتے ہیں، ان پر تو لوگ آتے ہی رہتے ہیں نا، لیکن تو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا، تو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا، تو نے تازہ جڑیاں نویاں نویاں قبراں بڑیاں نا، سارے بندے کھلونے نوتے فاتحہ پڑھ کے، کسی نہ روضہ بنیا ہے، کسی نہ آستانہ ہے، کسی نہ کوئی والی وارث ہے، وے اتھے تے ساری دنیا دوڑنی پاویں روٹی کھانے ایسے ہی بنجے، ضروری تو نہیں نا۔ آج کل پیراں کو لوگ عقیدت آستے نہیں بننے، روٹی کھانے آستے، اپنے مطلب کڑنے آستے، کسیاں دکان مل گئی، کسیاں مارکیٹ کوئی جگہ مل گئی، جی اپنے عقیدت اللہ نے فضل نال کسی نال بھی نہیں، نہ وڈیاں نال تے نہ نکیاں نال، اپنے مطلب نے پتر تے پیراں بھی بے وقوف بنایا ہے۔ تو نے تازہ تربتیں گن گن کر بہت ماتم کیا، ارے ان میں وہ قبریں بھی شامل کر جو ویراں ہو گئیں۔ تازہ تربتاں تے قبراں تے بڑا کھلوتا ہے، اے بھئی نواں مویا ہے تے جنہاں قبراں ترے گئیاں، جنہاں پڑیاں ٹہ پیاں، انہاں تے بھی کدے کھلو کے فاتحہ پڑھے ہی ہے جی، انہاں نے قبراں بھی کدے تکے ہی، اتھے بھی اے ضروری نہیں، یاد رکھیں گے بات، اللہ کے مقبولوں کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نشان دیتا ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، ان کے آستانے آباد ہیں، ان کی قبریں زندہ ہیں، ان کے دربار زندہ ہیں، یہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ جو سچی نسبت رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسبت کو اسی طرح قائم رکھ کر اور بتاتا ہے، دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ نسبت والا ہے۔ تو بعض دفعہ جنہ قبراں میں بندہ آنا ہے نا جی، یہ ترٹی پجی قبر ہے، پڑیاں ترٹیاں یان، قبر بہ گئی ہے، میں خود ویکھیا میں اس زمانے کتاباں پڑھانا ہے، تے اساں نے قبر کن جڑے ہے خدا بخش اساں نہ آیا مرحوم، اساں نہ گوانڈی آیا،
تے اس ماں بلایا ایک باری آکھیا لگا ادھر آ ذرا کتاباں چھوڑ کے طالب علم اتھے بٹھا کے میں تھلے گیا تے ایک پرانی قبر اتو بالکل مل گئی وہ قبر کھٹنے وہ قبر نکلی میت سالم پہ ہے جی اور خوشبو دے ہلے اسے جو نکل رہے کوئی ہوتے گمنام کوئی پتہ نہیں مرد ہے یا عورت ہے نہیں پتہ خوشبو اندرو آ رہی ہے اے اور دنیا کیڑی ہے پکیاں قبراں نہ تکو اے تکو کہ قبر وچ اس نال سلوک کے ہو رہا ہے اور مالک اس نال کتنا مہربان ہے پاویں اس دی قبر پجی ہے اگے کام سم رہا ہے اس دا تے خوشبو آ رہی ہے کوئی اللہ دا مقبول بندہ بخشش اس دی ہو گئی یا کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے کوئی پتہ نہیں میں کہ سب بند کر دیا سالم میت پہ خدا جانے کتنے 100 سال گزر گئے تو نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو ختم نہیں کرتا معدوم نہیں کرتا جو ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں جو اللہ کا نام لینے والے ہیں اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کو بیان کرنے والے ہیں اس واسطے ان پڑھ ہونا ضروری نہیں بعض بندے آنے جی اکھے انہیں نا کئیاں تکلیف بھی ہونی نہ بڑی بندیاں کلانج پہ بنجے نا جسے لے اندر فی قلوبہم مرضن فزادہم اللہ مرضا اللہ فرمایا نا انہاں مکے نے مشرکہ نے دلہ میں مرض ہے بیماری ہے ایک اللہ ایسا وداوے اے ودنی حسد ایسی بیماری ہے حضور فرمایا وہ تو جڑا بندہ تیرنا حسد کرنا ہے تو سا برا نہ آکھیا کر اس نال اچھا سلوک کریا کر ملنساری کریا کر صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں وہ تو میرا دشمن حسد کرنا ہے فرمایا اس تو وڈا عذاب اس واسطے کیڑا ہے کہ جس وقت تو دا ویکھنا ہے تے اس نو اگ لگ جاندی ہے جس ویلے تیرا نا سن دے اس نو اگ لگ جاندی جس وقت کوئی تیری تعریف کر دے اس نو اگ لگ جاندی ہے اس دے منہ کالا ہو گیا ہے اسد نال اس تو زیادہ وہ تا قابل رحم ہے وہ تا رحم دے قابل ہے اس نال اور تو کے زیادتی کر سے مطلب ہے کہ اون کئی بندے حالانکہ محفل ختم شیف ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے کوئی یہ تو نہیں جڑا روٹی زیادہ پکاسی او اللہ تعالیٰ تے فرض ہو ورنہ پہ اس بندے بخش چھوڑے ساری دنیا میں اے دسترخان کائنات اے زمین جڑی ہے سارا دسترخان بچھے ہے سب شاہو گدا اس دے دسترخان تو کھا رہے ہیں کوئی وڈے تو وڈا پیر ہے وہ بھی کھا رہا ہے اس دا زلہ کھا رہے اس دا پورے چوڑ کے کھانے والا ہے وہ اگر صدر مشرف ہے جمالی ہے کوئی بھی ہے اس دا زلہ کھا رہے اس دی خانے نعمت دے دسترخوان تو پورے چوڑ کے کھانے والا ہے کیڑا آدمی ہے جیڑا آکسی جی میں بہت بڑا آدمی ہاں سمجھ آئی بر زلائے ایمائے دا ہر چند تنی دیم بر زلائے ایمائے دا ہر چند تنی دیم جز حرس نچی دیم چوکش کو لے گدا ہے مرزا بے دل سنو علماء کرام جو میں بیان کر رہا ہوں یہ آپ کے پاس نہیں ہے سنیں اس باتوں کو بر زلہ ای مائدہ اس دنیا دے دسترخان تے اس زمین جڑی وچھی نہ اللہ دا دسترخان ہے اس دے جو جس نو مل رہا ہے او اللہ دیا نعمتاں دا پورا مل رہا ہے
زلہ پتہ نہیں کسا آنے زلہ اسا آنے نا جس لئے بندہ منہ چو گرا پانا ہے نا تے پورا ہے تھوں ترٹ کے تلے ٹیپ ہے او بیکار ہونا ہے کھانے والے نہیں نظر نہیں ہونی بھائی اور روٹی جے پہ ہی ہے چلو یہ ٹیپ ہے تو کیا ہو گیا اسا چھوڑ دینا ہے اسا پیلیاں کھانیاں اسا ہور حشرات الارض کھانن اللہ اس منہ میں جو کٹ کے انہاں دینا ہے گرا تو دا اپنے واسطے پایا ہے لیکن جس پہلی نہیں قسمت او پورا لکھا ہے تینے منہ میں جو کڑا کے سٹانا ہے تلے ٹھیک ہے کہ پتہ لگے جے ایک گولڈن علاقے تو سی بھی مسلمان ہو جی ہاں پتہ لگے نا مسلمان تے ہی ہے نا اللہ اور رسول نے عظمت بیان ہونی اسے ذرا سا پا کے کریا کرو کوئی کچھ نہیں آنا خیر ہے روٹی رزق اللہ دینا ہے نہ پیر دینے تو نہ خان دینے سمجھ آئیے نا روٹی اللہ دینا ہے ہاں اے دسترخوان تو جڑا پورا ٹہنا ہے نا او پورا تسی دسو ایک گل بھائی سارے بولے ہو بڑیاں گلاں کئیاں چنگیاں نہیں لگنیاں میں بڑا خوش ہونا درد تا پہنا نے نا جڑا نہیں مننا سڑے تو صحیح نے بڑی گال سمجھ گئے میں عرض کر رہے ہیں کہ برزل اللہ تعالیٰ پوری نعمت جڑی ہے کسی بندے ہکیاں دیتی ہے بولو مختلف نعمتاں دیتیاں کسیاں تھوڑی کسیاں ایک کسیاں دو کسیاں اس وچ مختصر مکمل کسیاں نہیں دیتی اسی واسطے تے رسنا ہے نا ہے جی تے ثابت ہویا کہ پورے دیتے تھوڑے تھوڑے پہلی آستے ایک پورا ہی بہوں ہے پہلی آستے منہ چون نکلیا یا ٹٹھایا پورا بھی اسنا ٹیڈ پریا وینا ہے رومی صاحب ایک گل کی تھی بڑی مزدار فرمایا کہ اے جڑا کٹیا بندہ ہونا نا کٹیا بندہ نسلی کٹیا جدی پشتی کٹیا سمجھ آئی نا او بندہ جڑا ہے اسا ذرا جی شاہ ملے نا تے او ٹنڈ وینا ہے کیوں ایک کھوتا کھول کے موتر چھوڑے نا کھول کے چنگا پانی پیتا ہو ویسے تے ٹان لگ وینی اور بندہ تے نہیں اسی تار سکنا پہلی فرمایا کدے اس وچ کدے بھول کے آویں نا اس وچ پہلی تے پہلی واسطے کھوتے نا موتر بھی سمندر ہے او واقعی میں تے کنج کراں عبور کنج کراں کیونکہ کٹیا چیز ہے موترے میں ٹیپ ہی ہے اس واسطے وہ بھی سمندر ہے تے کٹیا بندیاں تھوڑی جی شے ملوے جے تے ٹانڈ وینا ہے یہ نہیں پتا پہلیاں جے میں موتریج بھی ترنی ہے جسا وہ سمندر بنایا ہے اے فرمایا کہ برزلہ ای مائدہ اے کائنات دا دسترخوان جڑا ہے اس تو اللہ تعالیٰ ہر بندے نو پورا دے رہا ہے کہ کوئی پیر ہے کہ کوئی وزیر ہے کہ کوئی امیر ہے تے کہ کوئی بے نظیر ہے سب پورا دے رہا ہے تے وہ کہوے کہ ہر چند تنیدے میں ایک بندہ پورا کھاوے اتنا ٹوٹا تے پھر آکڑے کہ میں نے کل بڑی شہب ہے میں بڑا بڑا ماں میں کوٹھیاں نہ مالک ہاں میں مارکیٹاں نہ مالک ہاں میں درباراں نہ مالک ہاں میں بینک بیلنس نہ مالک میں بڑے بڑے مکانات محلہ نہ مالک ہاں اللہ دے نزدیک وہ پورا ہے وہ پورا ہے جس سے تو پہ ٹنڈنا نا وہ پورا ہے ایک مرزا بیدے لاکھ ہے کہ برزلہ ای مائدہ ہر چند تنی دیم جز حرس نچی دیم چوکش کو لے گدا ہے منگنے والے نے وہ کالا جا ہونا ہے نا کشکول اسا کشکول فارسی چاہ رہے نا کاسا اس نے
شکل بھی آکھر ہونی ہے تے ہنج آکھ اڈی ہونی ہے. اس پنجابی بولنا پہ جی اپنے گران بیٹھے ہیں بندے. اس نے آکھ اڈی ہونی, آٹا وچ پریا ہونا ہے, آکھ پھر بھی کھلی. وہ ہون تا آٹا پرے گئی, ہون تا بند کرو. اس آکھا نہیں, سم تھنگ مور, کچھ ہور. بھائی شے کول پہنچ ونجے پھر تا بندے حیرت چھوڑنی چاہیے نہیں نا. ہیں جی اے چکی پھرنی نا سرور, چکی ہے نا تسانے پاسے ہے نا, چکی پھرنی ہے تے چکی اڑ کے منگنی ہے دانے. دانے پا چھوڑو تے چکیاں کھلو بھی جانا چاہیے نا. ٹڈے چ دانے جے پہ گئے وہ پھر پھرنی. وہ ہون تا کھلو, دانے تا پہ گئے نہیں, اکھے نہیں بس لالچ اور پھر بھی سرگرداں میں انج چکر مار رہی ہے. کار بچ پہ گیا سب کچھ پھر بھی پھر رہی ہے. اے حریصاں دا کام ہے, اے لالچیاں دا کام ہے. تے جتنا بھی انسان وڈا بن میں جے. میں آج حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ دیاں 2 ربائیاں تو آنو سنا سا. پہلے عمر خیام دی ربائی سنو. بے ثباتی دنیا وڈیرے جاگیردار, چاہے وہ پیر ہوں, چاہے وہ خان ہوں, چاہے وہ ملک ہوں, چودھری ہوں, کوئی بھی ہو, ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے. کہتا ہے کہ آ قصر کے با چرخ ہمیں زد پہلو, او محل جڑا آسمان نال کل کھیسر نایا. یعنی آسمان نال رلے آیا, بالکل نال جڑنا پہ آیا, اتنا اونچا محل. آ قصر کے با چرخ ہمیں زد پہلو, بر در گئے شہان ہا دندے رو. اس محل والے اس نے سین وچ بادشاہ وقت دنیا نے بادشاہ آ کے منہ رگڑنے, اتنا وڈا بادشاہ آیا تو اتنا وڈا محل لیا. دیدیم کہ بر کنگراش فاختہ ہے. اساں آج تک ہے کہ اس محل نے کنگرے تے ایک فاختہ بیٹھی گئی. فاختہ ایک بیٹھی گئی تو وہ کیا نہیں گئی, بنشستہ ہمیں گفت کے کو. او آج بے کے بھی آنی گئی کو, فارسی آنے کو. اے اتھے نے مالک کدھر گئے, او ریل پیل کدھر گئی, او جڑے ہاتھی چولنے ہیں کدھر گئے, او جڑے ہاتھ بدے غلام ہونے وہ کدھر گئے, او جڑی ہاتھ بان کے کھلو بننے ایاک نعبدو و ایاک نستعین ہے, جس طرح سا پیران کے چمچے کھلونے ہونے اے خوشامد کرنے آستے, او کدھر گئے آج سارے گئے, اٹھ گئے, ختم. کل یومن کل من علیہا فان, ہر چیز کو فنا ہے, سب نے فنا ہو جانا ہے, تو کسی نے بھی نہیں رہنا. تو اس نے کہا کہ آج وہ کدھر گئے, آج وہ بادشاہ کدھر گیا, اس نے تخت لگنایا, اگے وزیر بہنے, مشیر بہنے ہیں جی, بڑے بڑے قطار اندر قطار غلام کھلوتے ہونے ہیں, انتظار کرنے ہیں کہ سرکار تشریف لے آسن, حضور کرسی تے بیسن, جلوس فرماسن. آج وہ شانہ کدھر گئیاں. اسی واسطے میرے جد امجد محقق وقت مجدد ملت حضرت پیر مہر علی شاہ, دیکھو میں ایک تا ہونے نا جڑا پیو دادے نا نا کہن کے تعریف کر کے مریداں کو پیسے کنن, میں اس واسطے پیو دادے نا نا کننا پیاں, بڑے محقق کے وقت مجدد ملت آکھ رہے ہیں. یہ اساں نے مولوی چمچے تا تعریفہ کرنے نا بھائی پیو پچھے اولاد خوش ہو سی جیسے بزرگاں بڑا وڈا آنے, تے اولاداں اس واسطے پیو دادیاں وڈا آ رہی ہیں جنہاں نے تعریف کرساں, جنہاں نے صدقہ جے کھانے پہ ہیں. سمجھ آئی, انہاں نے روزیاں تے جڑے صندوق پہ انہاں جو پیسے جے کرنے ہیں, تے تعریف نہ کراں تے اور کیا کراں. میں وہ تعریف نہیں کر رہا, میں میرے علی شاہ کو کچھ نہ کچھ سمجھ کر تعریف کر رہا ہوں جی.
ایویں نہیں ایویں یوں یوں کر کے تے ہاتھ کر کے تے تاں جے لوگ آکھن جی اے بڑے اولاد جو بڑے فرما بردار ہیں تے بڑی تعریف کر میں چمچا قسم نہ بندہ نہیں ہاں دادے نہیں تعریف لندن وچ میں گیا اے پوچھو علماء جڑے لندن وچ لوگاں آکھیا جی مرزائیت نے رات وچ فلانے کام کیتا ہے دیوبندیوں نے کام کیا دیوبندیوں نے کام کیا فلانوں نے کام کیا اے سنیو میں نظر میں آکھیا سیف چشتیائی میرے دادے نے لکھی ہے ٹھیک ہے میں رکھنا کتاب سامنے جڑا چوٹی نہ عالم آن کے ایک 70 پرے پیر مہر علی شاہ نہیں تے جڑیاں دلیلہ میرے دادے نے دتیاں ایک ایک کھوڑ بند کر چھوڑی مرزائی دی ایک ایک ویتھ بھی بند کر دیتی تے تسی میرے دادے دے کلام دا کتاباں دا چربہ اتار کے آج دیوبندی بھی ختم نبوت دا وارث بنے ہے تے فلانا پیر بھی بنے ہے فلانا پیر بھی بنے ہے اس ویلے تسی مر گئے ہو جس ویلے اس نے للکاریا ہے اس نے کسی نو پیر ہی نہیں منیا اس نے کسی نو عالم ہی نہیں منیا اس نے میرے دادے نو عالم منیا او گولنے والے ہو سنو پاویں تسی خان ہو تے پاویں جس قوم دے ہو مخالفت اس واسطے نہ کرو میں بھی پیران دے مخالف ہاں جڑیاں گلاں پیران میں غلط ہیں میں ممبر تے آہنا پیر بھی میرے نال مخالفت کر رہے ہیں بے شک کرن خوش ہونا مخالف کسی وڈے بندے نے آن والے بندے نے انہیں چبل نامی کو مخالف ہویا سمجھ آئی میں مخالفت نہیں کر لیکن میں دساں اس واسطے مخالفت نہ کرو کہ پیر مہر علی شاہ وہاں اللہ شان کیوں دیتی ہے یہ بڑے افسوس دی گل ہے تے اس واسطے نہ کرو اس نے اللہ دے دین دی خدمت بڑی کی تھی اے میں ایک ادنا طالب علم ہونے دی حیثیت نال صرف پیر مہر علی شاہ دا پتر ہونے دی حیثیت نال نہیں کہہ رہے ہیں ایک طالب علم ہونے دی کتاباں پڑھیاں میں تو ساں کہ دساں تواڈی سمجھ تو اتے نو گلاں اگر میں بیان کراں تے تواڈی سمجھ ہویا تے تسی ویکھو کہ میرے علی دا کے مقام ہے افسوس کہ اس ماحول میں مہر علی پیدا ہوا سنگلاخ زمین میں جہاں پتھر ہی پتھر ہیں اگر یہی مہر علی دلی اور لکھنؤ میں پیدا ہوتا تو آج پتہ چلتا کہ مہر علی کا علمی مقام کیا ہے تے کدے موتی وٹیاں چ آئی ٹٹھا ہے موتی وٹیاں چ کدے آئی ٹٹھا ہے میرے آلے ہو بادیے آلے ہو گولے آلے ہو تے ضروری نہیں ہونا کہ تسی لوگ قدر نہ کرو بارو لوگ آ کے فیض چاہنے تے گولے والے کدے فیض نہ چاہن سمجھ آئی تو ساں کے پتہ ہے کہ رحمت اور کرم دا دریا اتھے وہ رہا ہے تے تسی اپنیاں مارکیٹاں تے زمیناں تے انہاں چیزاں واسطے پہے ہو موئے ہو اسی جے بھی ہیں وہاں اسی گندے مندے صحیح اسی اس مقام دے نہیں ہیں لیکن میں مہر علی کی بات کر رہا ہوں سمجھ آئی تو ساں لوگاں اے نہیں چاہینا جناب کہ تسی تقسیم کر چھوڑو جناب کہ اے اس وچ ہے خوبی تو ساں کے پتہ ہے اس وچ خوبی کیڑی ہے تسی انپڑھ لوگ ہو تو ساں کے پتہ ہے تسی تے لنگر تے آنے ہو اکثر لوگ اکثر تعلق والے لوگ بس اے میں آیا جی چلو صاحبزادہ نال ملیا جی ذرا دنیا نہ کم کرایا کسی آکے جی ڈی سی یا فون کرے ہو کسی آکے جناب ہون تا آسانی ایم این اے جڑے ہونے نا بیٹھے ہونے جڑے ایم این آسانی پیرانی حیثیت ایم این اے نہیں رہ گئی اللہ دی قسم چاہ کے میں آہنا کہ ایم این اے تے ہے جڑے ہونے انہاں لوگاں نہیں حیثیت آسانی اے جناب فلانے ذرا انج آکھیو جڑا صاحبزادہ فون کر چھوڑے جڑا کام کرا چھوڑے تھانے جو بندہ اٹھا چھوڑے وہ بہت بڑا بزرگ ہے میں یار رہ گیا ہے جی تے پیر مہر علی میرے دادے کول جڑے بندے آنے وہ بھی دنیا واسطے بھی آنے او پیر مہر علی دا ہاتھ اٹھنا ہے یا اللہ اگر اس دا حق ہے تے اس نو دے بس اتنا ہی کافی ہونا ہے پینے نہیں پائے جڑے تساں لوگا شروع کر دیتے
تے اتو جناب عقیدت سبحان اللہ جناب صاحبزادہ صاحب پیر صاحب سمجھو جناب بڑا مانا تا معتقد دے پھر جناب پالٹی بازیاں بن گئی انہوں ہیں جی ادھے ایک پیردار لگے ادھے ایک پیردار لگے او دویاں چھکنے آنے نے اس کول نہ منجیو گل سنو یاد رکھو جس کول اللہ بندیاں پیجنا ہے بندہ جمعہ نہیں جے کدے اس کول نہ منجے ویکھو نا اللہ تعالیٰ دل وچ پانا کہ اس نو ملو چھکنے نال نہیں ملنا بندہ اوہی تا ایک اور پارٹی بھی آنے آئیے دین کی باتیں کریں ہیں جی آئیے دین کی باتیں کریں مسیتی جوار کھڑیا نکریں لا کھڑیا کوئی بننا ہے او بھی تا آننا او چھک اسامی کہتے تو ساکھے آئیے دین کی باتیں کریں ایتھے گل پہ کھلی کرنے او نپ کے کونیج کاٹ کے کونیج کیوں کھڑنے اوپر ہے وکھرے کیوں کھڑنے مطلب ہے کہ اور سارے کافر اور مسلمان اسی ہیں کوئی بننا ہے اے جڑے بدرا ہو بننے کچھ دیاڑیاں بعد آپے تکے کھا کے مڑ کے پھر آ رہے ہیں تے چھکنے ہو بھی نہیں چھکنے نال نہیں ہائے ہائے او جسا پیجنا ہے فتوبا لباب کا بیت اللطیق فتوبا لباب کا بیت اللطیق فتوبا لباب کا بیت اللطیق حوالے من کل فج نمیق حوالے او دروازہ کہ جس نے پہنچنے تک ٹوئے پیگن ٹوٹور کے لوگاں تے نہیں پتا کہ جتوں منع زیادہ کرو دنیا اتھے زیادہ بھی نہیں انسانو حریصن علی ما منع جتوں انسان منع کیتے ونجے بندہ اتھے ہی وننا ہے انہا گلن نال نہیں ہونا تسی پالٹی بازیاں نہ کریا کرو پالٹی بازیاں نہ کرو ویکھو الزام تراشیوں سے ترکش سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا یہ تیر بھی چل گئے تو پھر کیا ہوگا الزام تراشیوں سے باز آ جاؤ حالات بدل گئے تو پھر کیا ہوگا ہاں ادھروں بھی جتیاں تے ادھروں بھی جتیاں سمجھ آئی انسان اپنے تعلق جڑا ہے اے لوگ غلو کے کریں کہ ہر مرتبہ سمجھو ہر مرتبہ سمجھو مرتبہ سمجھنے آستے بھی مرتبہ ہونا چاہیے ہر چبل آدمی مرتبہ سمجھ سکنا جس بندے نہیں آمد اور رفت نہ سلسلہ ہی روٹی تے ہوئے دنیا داری تے ہوئے او پیر میرے لیا کون کے سمجھ سی او اکسی جناب اسی تے دعائیاں کار کے تھے آج تک کھ نہیں ملیا ایک بندہ میں نے کو لایا نمبردار سنی گل میں بندہ میں نے کو لایا بندے عجیب ہونے تے گل میں کھری کرنا ہونا ماں آکھو لگا 5 سال ہو گئے تن کو دعا پیا کرانا تے نالے ہے سریاں درد مینڈا تے ول نہیں ہویا بندے سارے بیٹھے اور کوئی پیر ہویا تے آیا کر ونجیا چپ کر رہے بیا میں کہا یہ ہونا ایڈا بے شرم بڑے ہیں بندیاں وچ ماں پہ آخنا بھائی تو پھوکا مارنا رہے ہیں پھو کرنا رہے ہیں فائدہ کیا ہویا میں اسا آکھیا میں تا تدا مسلمان نہ پتر سمجھ کے اللہ نہ کلام پڑھنا رہے ہیں ماں کے پتہ ہے وچو تو کراڑے میں تا اللہ نہ کلام پڑھنا رہے ہیں تنے اندر کچھ نہیں نا اللہ نہ کلام سکھاں تے ہندوان تے کے اثر کرے ان اے جے اجتی مرید ہیں جی جسنی جتنی یاوری کرو اے مزاراں تے کھلتے ہونے اے جی ماں فلانی شے دیو ماں فلانی شے دیو کدے تساں ایمان بھی منگے کدے بھی آکھے نے میرے لی یا اللہ میرے لی شان ہے تو فیل میں نہیں قبر چنگی کریں حشر چنگا کریں قیامت والے دن رسول اللہ نے شفاعت نے چنڈے تلے کھلاری جیڑا مرنا ہے جیڑا آنا ہے جناب بس ہے دیوی موٹر آلہ جی ہوئے کوٹھی کوئی سونی جی بان منجے جو زمانے نہ کوئی فراڈ نہ پلاٹ ہوئے تے وہ ماں مل منجے
ہوائی مکان بڑھائے نے اس نے پیسے بھی یا اللہ ماں چاہ دیں پیر مہر علی شاہ نے صدقے جو دنیا نہیں بے ایمانی ہے تو پیر مہر علی شاہ نے روزے تے کھلو کے تے عرض کریں اللہ نہیں بارگاہ وچ تو دا کہ دے وے اللہ تنیاں حاجتاں گندیاں تو جھوٹا ہے اندروں تو پلیت ہے اندروں تے تو پھر آنا ہے مہر علی نہیں تے وسیلہ نہیں مننا اللہ مننا ہے مہر علی نہیں شان نہیں حاجتاں آن میرے علی دی شان دیاں حاجتاں آن تو بند کیتا ہے دنیا نے کم آج فرمانے حضرت ابو سعید اے آنے نا کئی دادا دل کیتے نے اے 9 دل آئے 10 دلا ہر 10 یلا کن او حضرت داتا صاحب دے استاد ابو سعید سلطان الاولیاء 1100 سال ہو گئے نا فوت ہوئے فرمانے کہ او 9 دلاں والیا تڑا ایک دل نہیں 9 دلان ایک شکل بوتھی نہیں یا کئی بوتھیاں نہیں ایک چہرہ نہیں یا جس مجلس چوننا ہے وہ چہرہ لا کرنا ہوتے ایک تنی زبان نہیں تنیاں دو تے دا زبانہ نہ تھے کچھ اور تھے کچھ اور تھا کچھ ابھی کچھ بیان ہے گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے اے ہون پہ ہون آنا ہے اور گل اور پہ کرنا ہے 9 دلن 10 دلن فرمایا کہ 10 دلائی 10 دل 9 دلاں والیا ہر 10 یلا کن انہا 10 دلاں چاہ کے 60 دفعہ کر صراف وجود و باشو خود را چلا کن اپنے دل نہ صراف بن تے چلا کر اپنے وجود تے بے احتساب اعمال کر کے تو کر کے رہے ہیں یک صبح با اخلاص بیا بردر ماں اللہ فرما رہے ہیں ایک صبح خلوص لال میں نے دروازے تے آ ایک صبح اونتا روز فجری نمازہ پڑھنا ہے نا مگر خلوص لال نہیں دیاڑی واسے یا اللہ آج میں ہے کام کرساں شامی تک فہرست میں نے اگے پیش کر کے جو دنیا نہیں بیمانی ہے اساں تو فہرست میں کے لے حق مار کے لوگاں نہ زمینہ غصب کر کے پیسے چھنڈ کے یتیمہ نہ مال کھا کے تے انگارے پار کے تے پھر تو آنا ہے جناب اے فہرست میں دعاواں نہیں پیش کی تھی فرمایا نہیں اے ساریاں گلاں چھوڑ کے یک صبح با اخلاص بیا بردر ماں ایک صبح خلوص نہ لسانے دروازے تے آ گر کارے تو بر نہیں آیا دانگا گلا کن اگر تیرا کام نہ ہویا تو پھر میرے تے گلا کریں اوہ پیر خفا نہیں ہونے نعرہ مارو اتھے بندے وہ بیٹھے ہیں جڑے پیران کو ڈرنے آگ سون مات جی تو کیوں نعرہ مارا ہے وہ نعرہ کبریائی نہ اللہ نہ مارسو اللہ میں نہ تیرے ہی نہ سارے تو سانا ہے ہاں کھول کے مارو اللہ جڑا ہے نا وہ پیران نہ بھی ہیں پیر اللہ کو وڈے نہیں اللہ پیدا ہی نہ کیتا ہے پیران کو ایڈر نہ ڈریا کرو دکانہ چاہ کی دیا تے کہ ہو گیا بکھے مرسو میں گئی آکھیا رزق اللہ دینے والا ہے پیر گوڑلے والے نہیں دے سکنے نہ خان دے سکنے سنو گل دنیا گزران محنت دنیا گزران دنیا گزرنے والی ہے تے دنیا جتنی تو مشقت کر سیں اے بھی گزرنے والی ہے نہ بر پدران ماندو نہ بر پسران اے دنیا نہ پیوان تے رہنی ہے تے نہ پتران تے رہنی ہے پیو بھی گزر ویسن تے پتر بھی گزر ویسن تے پوترے بھی گزر ویسن تاب توانی عمر بطاعت گزران جب تک ہو سکے اے انسان اللہ دی اطاعت وچ اپنا وقت گزار عبادت کر اللہ دی بندگی اختیار کر بنگر کے فلک می چمی کند بادگران اے تخت سہی کہ لوگاں نال اے آسمان کرنا کے پہ ہے ہلے دنیا تکیہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر او قبران تکنے ہو جنازے اٹھنے تکنے ہو تے ہلے آیا نہیں آنی نے تسی سمجھنے ہو کہ حیون قیوم اسیاں ساری عمر بیٹھے رہتا دنیا کو محتاج سمجھتے ہو دنیا کو بھکاری سمجھتے ہو خود کو داتا سمجھتے ہو تم کون ہو تمہاری حیثیت کیا ہے
تم خود اللہ کے دسترخوان کے زلہ خار ہو، پورے چن کے کھانے والے ہو. سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ سان سمجھ دے وے. اور میں گزارش کر رہا کسی آکھیا پیٹے تکلیف ہونی ہے کہ جی بابا اللہ بخشنا عرس کرنا پہ نصیر الدین. اے سنیو گل میں پیڑے چ کرنے آلا. ہاں میں نے نال خلوت گل کر سو تو میں مجلس کر سا جی. ماں گل میں گنگا پیر نہیں ہاں، ماں اللہ زبان دیتی ہے جی. اکھے جی عرس کرسی، اور یاد رکھو عرس انہاں نے ہونے جنہ عرساں والے نال تعلق ہوئے. میرے پیو دادے دا عرس ہوندہ ہے. عرس آنے کے سان تو سان میں نہیں پتہ نہیں. عرس والے نال تعلق جس دا ہوئے، جس نال محبت ہوئے، میرے دل وچ اس نے پائی ہے. اس دا کوئی خلوص سی. سمجھ آئی؟ تے عرساں والے نال تعلق ہوئے تے عرس منینن. تے ضروری نہیں ہونا کہ تسی انہاں لوگاں واسطے او میں آکھے نا انہاں قبراں تے بھی فاتح پڑھو جڑیاں ویران ہو گیاں. اللہ دے نزدیک کوئی پتہ نہیں کون کس مقام دا آدمی ہے. تسی پہلی صف دا بندہ سمجھ دے رہو ساری عمر بندے نو، تے قیامت والے دن او جتیاں دی صف دا بندہ نکلے. فیصلہ تساں کرنا ہے کہ مالک کرنا ہے؟ تے تسی دنیا میں دوستوں جتیاں دا بندہ سمجھ دے رہو تے قیامت والے دن اللہ دی پہلی صف دا بندہ نکلے. اس واسطے او ترٹیاں آیاں دلان چ غریباں دے دلان چ رہندا ہے، او اتھے وسدا ہے. امیراں دے محلاں دا طواف کرنے والے ہو چمچیو، اے طواف چھوڑ دیو، غریباں دے دل دا طواف کرو. او فرمایا کہ میں ترٹے دلان چ رہنا. او ترٹیاں مکاناں چ کوئی رہنا ہے؟ چونا ہوئے مکان اس وچ نہیں بندہ رہنا. اللہ فرمایا میں انسان دا جڑا شکستہ دل ہے، ترٹے آیا دل ہے، میں اس وچ رہنا. اس واسطے ایک غلط گل ہے. تے اونج بشک تسی عرس کرو، اسی تساں منع کرنے ہیں. تسی بھی کرو نا، پیسے لاؤ نا، کھرکو نا. جڑے جمع مالم وعددہ ساری عمر جمع کرنے رہے ہو تے گرنے رہے ہو تو ساں کڈو بھی صحیح نا. تسی بھی لاؤ نا، تو ساں موت پہنی. اے گل نہیں ہونی. اللہ تعالیٰ جو اے مجلس ہوئی ہے، جو اے لوگ ایصال ثواب دی گل سن لو. آخری کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ 40ویں جائز نہیں ہے ایسی شہر دے وچ. دیوبندی حضرات کہنے، تبلیغی جماعت والے کہنے، سارے اعتراض کر دیں. اساں نے شہر نے لوگ بھی کرنے. یاد رکھو میں کئی خطاباں گل کر رہے ہیں کہ جس دی طاقت نہیں اس تے کوئی فرض نہیں. جڑا نہیں کر سکتا نہ کرے. نہ اے فرض ہے، نہ اے واجب ہے، نہ اے سنت ہے. سمجھ آئی؟ اے کوئی ضروری نہیں. لیکن جڑا غریب کسیاں کھانا کھلا سکتا ہے، رشتہ داراں کھلا سکتا ہے، قرآن شریف پڑھیا جاوے، ایصال ثواب ہوئے، لوگ روٹی کھاون، اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوئے، او خرچہ او میت نو جڑا بھیجدا ہے او حتمی نہیں ہوندی کہ اللہ تعالیٰ بھیجے ہی صحیح اساں بچاوے. لیکن اسے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اساں دی یہ کوشش جڑی رائگان نہ فرماسی. اس امید تے اگر کوئی ختم دیندا ہے، خرچہ کرنا ہے تے او شرن کوئی ناجائز نہیں. یہ غلطی ہے کہ آنے جی حرام ہے فلانی شاید اکھے 11ویں کھانی حرام ہے. 11ویں شاید زبان وقت کے پڑھیا بننا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں. کسی پیر کا نام لیا جاتا ہے یا کسی نبی کا نام لیا جاتا ہے؟ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اور جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ تے مقصد صرف ہے کہ 11ویں بھی اے نہیں. بعد لوگاں ایک اپنا کھانے پینے نا ایک بندوبست بنایا ہونا ہے، 11ویں بٹورنے، پیسے لوگاں کو بٹورنے تے 11ویں والے نے خلاف پونکنے.
غوث پاک کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور یارویاں بٹورتے ہیں، ایسے لوگوں کو یارویاں نہ دیا کرو کہ جو ان کا کھائیں اور ان کی شان کا بیان کا وقت آئے تو کہیں جی نہیں جی یہ بات غلط ہے جی، وہ یہ نہیں تھے، وہ فلانے سے کم تھے، فلانے سے زیادہ تھے. یہ باتیں غلط ہیں، سمجھیا سوچیا کرو. اولیاء اللہ دی تعلیم تے بھی چلیا کرو. غوث پاک صرف یارویاں کھانے ہستے نہیں، غوث پاک دی بڑی شان ہے. اللہ دی توحید جڑی بیان کیتی وہ بھی تے غوث پاک بیان کیتی ہے، وہ بھی تے پڑھو. جڑا توحید بیان کرے تسی کہندے ہو وہابی ہے، تو ہڈے چاہیے تو خرابی ہے. جو غوث پاک نے توحید اللہ کی بیان کی ہے، اگر تساں پتہ ہے وہابیاں پڑھی نہیں غوث پاک دی توحید، اگر وہابیاں پتہ لگ جاوے تے غوث پاک دی توحید کہوے تے وہابی شرمندے ہو ونجون کہ اساں نہیں تے بڑی تھلے نہیں توحید بیان کرنے ہیں. تساں پتہ ہی نہیں، تسی عربی پڑھے ہی نہیں ہو، کتاب کدے تساں تکی ہی نہیں. غوث پاک دی شان دا تساں کے پتہ ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرماوے. اور ختم شیف ہو سی اپنے اسنے حافظ صاحب تسی گاؤ گلاں ساریاں سمجھے ہیں نا حضرات، اس تے عمل کرو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ جب تک توفیق نہ دے نا سننے تھے نا اس کنو پائی اس کنو کاٹ چھوڑی گلاں اے ہی نے انشاءاللہ سامنے نہ آئیاں تے تسی بھی اتھے ہی ہو تے میں بھی اتھے ہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. بھائی اور جس کی صاحب کو کلام پاک پڑھی زبان نل کیا کہ ہاتھ دے اشارے نال آپ دے ملا. آمین اللہم ربنا آمین.
برحمتک یا ارحم الراحمین.